لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلسلہ ہے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ شریعت کے مسائل کے ویڈیوز کے کمنٹ میں کیے ہوئے سوالوں کے جواب کا۔ ایک شخص سے سوال و جواب کے سلسلے میں کافی بحث و مباحثہ میرا ہوا۔ وہ شخص مردوں کے سننے کا انکاری تھا اور اس بات سے وہ انکار کرتا تھا کہ مردے سنتے ہیں۔ میں نے کثیر دلائل اس کو پیش کی، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی رحمت سے کافی دلائل پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کیا اور کافی حد تک وہ ماننے پر مجبور بھی ہوئے دلائل کی وجہ سے۔ اور کوئی بندے کے دل میں یہ شبہ ہو، اس کی شبہ بھی دور ہو جائے، اور کسی کے ذہن پہ اس تعلق سے اگر دلائل طلب کرنے کے معاملات ہوں تو اس کو دلائل میسر ہو جائے، اس لیے میں یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں دلائل کے ساتھ کہ مردے الحمدللہ سنتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ اس تعلق سے اور دیگر تعلق سے کسی بھی معاملے میں آپ اگر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھتے ہیں، ان کے فتاویٰ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تو الحمدللہ دلائل کا ایک انبار ہے جو میسر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی میں جب امام اہل سنت کو پڑھا تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ فتاویٰ رضویہ شریف کے جلد 9 میں ہے، اور رسالے کا نام ہے حیات المواد فی بیان سماع الاموات، بے جان کی زندگی مردوں کی سماعت کے بیان میں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں کثیر ایسے دلائل لائے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 200 احادیث پاک اس بات پر آپ نے پیش فرمایا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ 200 احادیث کے بعد کثیر تعداد میں ہر مکتبہ فکر کے علماء کی تحریروں سے بھی اعلیٰ حضرت نے یہ ثابت کیا ہے کہ مردے سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جو احادیث پیش کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث حوالہ جات کے ساتھ میں آپ تک پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کا اس معاملے میں عقیدہ پختہ ہو اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور لوگ اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، اور اگر بد ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے خرابی اس کی، کہاں لیے جاتے ہو؟ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے مگر آدمی کہ وہ سنے تو بے ہوش ہو جائے۔ مردہ پکارتا ہے، آواز لگاتا ہے، ہر شے اللہ جس کو چاہے وہ سنتا ہے، لیکن آدمی نہیں سنتا اس کی آواز، کیونکہ وہ سنے گا تو بے ہوش ہو جائے گا۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری باب قول المیت وہو علی الجنازہ، قدیمی کتب خانہ کراچی، جلد 1 صفحہ نمبر 176 میں ہے۔ دوسری حدیث پاک امام احمد و ابن ابی دنیا و طبرانی و مروزی و ابن منزہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو غسل دے اور جو اٹھائے اور جو کفن پہنائے اور قبر میں اتارے، ان تمام لوگوں کو وہ مردہ پہچانتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل مروی از ابو سعید کے جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 3 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ ابن ابی دنیا و بہقی سعید ابن مسیب سے راوی کہ سلمان فارسی اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابی رسول ہیں، یہ آپس میں ملے۔ ایک صاحب نے دوسرے سے فرمایا، اگر آپ مجھ سے پہلے انتقال کریں تو مجھے خبر دیں کہ وہاں کیا پیش آیا۔ دوسرے صاحب نے پوچھا کہ کیا زندے اور مردے بھی آپس میں ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں اور انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ یہ حدیث پاک شعب الایمان کے حدیث نمبر 1355 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121 دار الکتب العلمیہ بیروت سے شائع شدہ کتاب میں موجود ہے۔ مغیرہ بن عبد الرحمن کی روایت میں تصریح آئی کہ یہ ارشاد فرمانے والے حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعید ابن منصور اپنی سنن اور ابن جریر طبری کتاب الادب میں ان سے راوی یعنی سلمان فارسی نے عبداللہ ابن سلام سے فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے مرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا، اور اگر میں تم سے پہلے مروں گا تو میں تمہیں خبر دوں گا۔ الحمدللہ۔ ابن ابی دنیا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے راوی ہیں کہ جب مردہ مرتا ہے ایک فرشتہ اس کی روح ہاتھ میں لیے رہتا ہے، نہلاتے اٹھاتے وقت جو کچھ ہوتا ہے وہ سب دیکھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اسے قبر تک پہنچا دیتا ہے۔
یہ شرح الصدور کے جلد صفحہ نمبر 39 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ تو یہ روایتیں الحمدللہ بتا رہی کہ مردے نہ صرف سنتے ہیں بلکہ دیکھتے بھی ہیں، کون نہلا رہا ہے، کون کفنا رہا ہے، کون قبر میں اتار رہا ہے، وہ سارے معاملات کو مردے الحمدللہ دیکھتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا ارشاد جو مشکاۃ شریف میں بروایت امام احمد منقول ہے اور اسے حاکم نے بھی صحیح مستدرک میں روایت کیا ہے، اور بشرط بخاری و مسلم صحیح کہا کہ فرماتی کہ میں اس مکان جنت آستان میں جہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پاک ہے، یوں ہی بے لحاظ ستر و حجاب چلی جاتی اور جی میں کہتی وہاں کون ہے؟ یہی میرے شوہر یا میرے باپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی زوجہا ثم ابیہا ثم علیہ وبارک وسلم۔ جب سے عمر دفن ہوئے خدا کی قسم میں بغیر سراپا بدن چھپائے نہ گئی، عمر سے شرم کے باعث رضی اللہ تعالی عنہم۔ یعنی آقا جب تک عائشہ کے حجرے میں دفن رہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پورے پردے کے لحاظ کے بنا میں چلی جاتی۔ اس کے بعد صدیق اکبر دفن ہوئے، پھر بھی وہی حال رہا، لیکن جب حضرت عمر دفن ہوئے تو آپ کہتی ہیں کہ اب مکمل پردے کے بنا میں اس حجرے پہ نہیں جاتی کیونکہ عمر سے میں شرماتی ہوں۔ غور کیجئے، غور فرمائیے، اگر ارباب مزارات کو کچھ نظر نہیں آتا تو اس شرم کے کیا معنی تھے، اور دفن فاروق سے پہلے اس لفظ کا کیا منشا تھا کہ مکان میں میرے شوہر کے سوا میرے باپ ہی تو ہیں، غیر کون ہیں؟ یہ بہت توجہ دینے والی بات ہے۔ ابن ابی شیبہ اور حاکم حضرت عقبہ بن عامر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ یعنی میں ایک سا جانتا ہوں کہ قبرستان میں قضائے حاجت کو بیٹھوں یا بیچ بازار میں کہ لوگ دیکھتے جائیں۔ غور کیجئے کہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قبرستان میں یا بیچ بازار میں قضائے حاجت کے لیے، بیت الخلا کے لیے یعنی ٹوائلٹ کے لیے بیٹھنا میں برابر سمجھتا ہوں کہ جس طرح بازار میں لوگ دیکھیں گے ویسے ہی قبرستان میں بھی دیکھیں گے۔ یہ جو روایت ہے یہ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الجنائز جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 میں ہے۔ شفاء السقام امام سبکی و اربعین تائیہ فی شرح الصدور میں ہے کہ سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر میں مردے کا زیادہ جی بہلنے کا وقت وہ ہوتا ہے جب اس کا کوئی پیارا زیارت کو آتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جی بہلنے کا کیا مطلب ہے؟ مردہ دیکھتا ہوگا، سنتا ہوگا، تب تو اس کا جی بہلے گا نا۔ الحمدللہ یہ جو روایت ہے یہ شرح الصدور میں کے صفحہ نمبر 85 میں ہے۔ ابن ابی دنیا کتاب القبور میں اور امام عبدالحق کتاب العاقبہ میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی زیارت قبر کو جاتا اور وہاں بیٹھتا ہے میت کا دل اس سے بہلتا ہے اور جب تک وہاں سے اٹھے مردہ اس کا جواب دیتا ہے، جو وہ بولتے ہیں اس کا جواب مردہ دیتا ہے۔ یہ بھی شرح الصدور کے صفحہ نمبر 84 میں ہے۔ یہ دو حدیث پاک الحمدللہ دل بہلنے کے تعلق سے میں نے پیش کیا۔ امام مالک و احمد، ابو داود، ابن ماجہ و عبد الرزاق و سعید ابن منصور و ابن حبان و دارقطنی نے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کی ہڈی توڑنی اور اسے ایذا دینی ایسی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنی۔ یعنی زندے کے ساتھ ساتھ مردہ کے ساتھ جو معاملات ہوتا ہے، زندوں کے ساتھ کو اگر کسی چیز سے تکلیف ہو اس سے مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مسند احمد بن حنبل مرویات حضرت عائشہ جلد 6 صفحہ نمبر 105 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ اور امام ابو عمر بن عبد البر کتاب الاستذکار و تمہید میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ حضور پنو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا اور اسے سلام کرتا ہے اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی پہچانتا اور جواب سلام دیتا ہے۔
الحمدللہ یہ شرح الصدور کے صفحہ نمبر 84 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ اور ابن ابی الدنیا و بہیقی و صابونی و ابن عساکر و خطیب بغدادی وغیرہم محدثین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ایسی قبر پر گزرتا ہے جس سے دنیا میں شناسائی تھی یعنی پہچان تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو میت جواب سلام دیتا ہے اور اسے پہچانتا ہے، اور جب ایسی قبر سے گزرتا ہے جس سے جان پہچان نہ تھی اور سلام کرتا ہے تو میت اسے بھی سلام کا جواب دیتا ہے۔ غور کیجیے، یہ روایت شعب الایمان کے حدیث نمبر 9296 جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 17 میں ہے۔ امام عقیلی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرا راستہ مقابر پر ہے یعنی قبرستان کے پاس سے ہے، کوئی کلام ایسا ہے کہ جب ان پر گزروں کہا کروں؟ تو آقا نے فرمایا یوں کہا کرو سلام تم پر اے قبر والو، اہل اسلام اور اہل ایمان سے تم ہمارے آگے ہو اور ہم تمہارے پیچھے، اور ہم انشاءاللہ تعالی تم سے ملنے والے ہیں۔ ابو رزین صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا مردے سنتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے، یعنی آپ اگر باہر سے کچھ بولیں گے، زندہ کچھ مردے کو بولتا ہے تو مردے سنتے ہیں، البتہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جو روایت ہے یہ روایت کتاب الضعفاء الکبیر مترجم کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 19 میں الحمدللہ یہ روایت موجود ہے۔ حاکم مستدرک میں بافادہ تصحیح اور بہقی دلائل النبوہ میں بطریق عطافر بن خالد مخزومی عبد الاعلیٰ بن عبداللہ سے وہ اپنے والد ماجد عبداللہ بن ابی فروح سے راوی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیارت شہدائے احد کو تشریف لے گئے اور عرض کی الہی تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہید ہے، اور قیامت تک جو ان کی زیارت کو آئے گا اور ان پر سلام کرے گا یہ جواب دیں گے۔ المستدرک للحاکم کتاب المغازی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ بخاری و مسلم و ابو داود ترمذی نسائی اپنے صحاح اور امام احمد مسند میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور پنور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں بے شک وہ ان کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے جلد 2 صفحہ نمبر 386 میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ اور سنیں کہ احادیث پاک میں اس طرف صحیح مسلم شریف میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں مشرکین بدر کی قتل گاہیں دکھاتے تھے کہ یہاں فلاں مشرک قتل ہوگا اور یہاں فلاں، جہاں جہاں حضور نے بتایا تھا وہیں وہیں ان کی لاشیں گری، پھر بحکم حضور وہ جیفے ایک کنویں میں بھر دیے گئے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور نام بنام ان مشرکین کو بلایا، ان کا اور ان کے باپ کا نام لے کر پکارا اور فرمایا تم نے بھی پایا جو سچا وعدہ خدا و رسول نے تمہیں دیا تھا؟ کہ میں نے تو پا لیا جو حق وعدہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ حضور ان جسموں سے کیوں کر کلام کرتے ہیں جن میں روحیں نہیں؟ تو فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں اسے کچھ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے مگر انہیں یہ طاقت نہیں کہ مجھے لوٹ کر جواب دیں۔ مشرکین کی روحیں سن رہی ہیں، غور کیجیے۔ یہ حدیث پاک کہ یہ صحیح مسلم کے جلد نمبر 2 صفحہ 387 میں الحمدللہ موجود ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا قسم اس کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں جو فرما رہا ہوں اس کے سننے میں تم اور وہ برابر ہو مگر وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ آپ کے نبی فرما رہے ہیں۔ ابو شیخ عبید بن مرزوق سے راوی یعنی ایک بی بی مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، نبی کریم علیہ السلام کو کسی نے خبر دی، حضور ان کی قبر پر گزرے، دریافت فرمائی یہ قبر کیسی ہے؟ لوگوں نے عرض کی ام محجن کی، فرمایا وہی جو مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی؟ عرض کی ہاں۔ حضور نے صف باندھ کر نماز پڑھائی، پھر ان بی بی کی طرف خطاب کر کے فرمایا قبر والے کی طرف کہ تو نے کون سا عمل افضل پایا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ سنتی ہے؟ فرمایا کچھ تم اس سے زیادہ نہیں سنتے۔ پھر فرمایا اس نے جواب دیا کہ مسجد میں جھاڑو دینی، یعنی سب سے افضل عمل اس نے یہ پایا کہ وہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی۔
امام سعید بن منصور شاگرد امام مالک و استاذ امام احمد اپنے سنن میں راشد بن سعد و زمرہ بن حبیب و حکیم بن عمیر سے راوی ان سب نے فرمایا کہ جب میت پر مٹی دے کر قبر درست کر چکے اور لوگ واپس جائیں تو مستحب سمجھا جاتا تھا کہ مردے سے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا جائے اے فلاں کہہ لا الہ الا اللہ 3 بار، اے فلاں کہہ میرا رب اللہ ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد ہیں۔ یہ کہنے کا ہے، مستحب ہے کہ آدمی مرنے والے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے جا کے یہ کہے الحمدللہ۔ اور آخری روایت آپ اس پہ سن لیں، امام احمد تاریخ نشاپور اور بہقی و ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں سعید ابن مسیب سے راوی کہ ہم مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ہم رکاب مقابر مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت مولا علی نے اہل قبر پر سلام کر کے فرمایا تم ہمیں اپنی خبریں بتاؤ گے یا یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہیں خبریں بتائیں؟ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میں نے آواز سنی کہ کسی نے حضرت مولا کو جواب سلام کا دے کر عرض کی اے امیر المومنین آپ بتائیے ہمارے بعد کیا گزری؟ امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا تمہاری عورتوں نے تو نکاح کر لیے اور تمہارے مال صوبوں بٹ گئے اور اولاد یتیموں کے گروہ میں اٹھی اور وہ تعمیر جس کا تم نے استحکام کیا تھا اس میں تمہارے دشمن بسے۔ ہمارے پاس کی خبریں تو یہ ہیں، اب تمہارے پاس کیا خبر ہے؟ ایک مردے نے عرض کی کہ کفن پھٹ گئے، بال جھڑ پڑے، کھالوں کے پرزے پرزے ہو گئے، آنکھوں کے ڈھیلے بہہ کر گالوں تک آئے، نتنوں سے پیپ اور گندا پانی جاری ہے، اور جو آگے بھیجا تھا اس کا نفع ملا اور جو پیچھے چھوڑا اس کا خسارہ ہوا، اور اپنے اعمال میں محبوس ہیں۔ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز۔ غور کیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں اور مردے آپ کے کلام کو سن بھی رہے ہیں، آپ کے کلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ یہ ساری روایت کا نچوڑ یہ ہے کہ مردے زندوں کو دیکھتے بھی ہیں، زندوں کی آواز کو بھی سنتے ہیں، اور اگر کوئی زندہ ان کا ایسا ان کے پاس ان کی قبر کے پاس آیا جو دنیا میں ان کو پہچانتے تھے تو ان کے آنے کی وجہ سے مردے کا دل بہلتا بھی ہے۔ تو یہ سارا کچھ الحمدللہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو احادیث کی کتاب سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مزید اگر اس پر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے تو فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 9 میں جو رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا، جس سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، اعلیٰ حضرت کا رسالہ حیات المواد فی بیان سماع الاموات، یہ فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 9 کے صفحہ 675 سے الحمدللہ یہ رسالہ ہے۔ آپ اس رسالے کو پورا پڑھیں، مزید معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔